کہتے ہیں کہ رزق عورت کے مقدر سے اور اولاد مرد کے مقدر سے ہوتی ہے، لیکن دور نے کیا پلٹی کھائی ہے۔ مرد اولاد نہ ہونے پر عورت چھوڑ دیتا ہے اور عورت رزق نہ ہونے پر مرد کو چھوڑ دیتی ہے۔ سورج کی کرنیں زمین پر پڑنے سے پہلے نیند سے اٹھ جایا کرو، کیونکہ اس وقت رزق تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اوروں کے لیے جیتے تھے تو کسی کو شکایت نہ تھی، تھوڑا سا اپنے لیے کیا سوچ لیا، زمانے کے لیے خود غرض ہو گئے۔ علم انسان کی تیسری آنکھ ہے، اور یہ آنکھ انسان کو وہ سب دکھاتی ہے جسے عام آنکھ سے دیکھنے کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کچھ بیویاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو شوہر کو کہتی ہیں کہ مجھے شاپنگ پر نہیں جانا، میرے پاس پہلے ہی بہت سے کپڑے ہیں۔ شوہر اگر پیسے دیتا ہے تو تھوڑے سے رکھ کر باقی واپس کر دیتی ہیں کہ مجھے اتنے ہی چاہیے۔ یہ بھی نہیں کہتی کہ فلانے کی بیوی نے اتنا مہنگا سوٹ پہنا تھا، بلکہ کسی کو فضول خرچی کرتے دیکھتی بھی ہیں تو توبہ استغفار کرتی ہیں۔ کسی کی اصلی شخصیت دیکھنی ہو تو اس سے اختلاف کر کے دیکھ لو۔ اختلاف شخصیت کا ایکس رے ہیں۔ ماں کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ دعائیں دینے والا ہے تو وہ بہنیں ہوتی ہیں۔ کچرے میں پھینکی گئی روٹیاں یہی بیان کرتی ہیں کہ انسان پیٹ بھرتے ہی اپنی اوقات اور اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ زیادتی اتنی ہی کرو جتنی خود پر جھیل سکو، اور صبر اتنا ہی سمیٹو جتنا خدا کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ صبر کرنے والے کا معاملہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ بن جاتا ہے۔ خدا جس کی حفاظت کی حیا جب ٹھان لیتا ہے، خدا جس کی حفاظت کی حیا جب ٹھان لیتا ہے تو پھر مکڑی کے جالوں کی وہ چادر تان لیتا ہے۔ اگر وہ زندگی لکھ دے سمندر راہ دے دے گا، اگر وہ موت لکھ دے تو مچھر جان لیتا ہے۔ زندگی میں کبھی کسی کو یہ موقع مت دو کہ وہ تمہارے چہرے سے مسکراہٹ چھین لے۔ یاد رکھو، دنیا تمہارے لیے ہے، تم دنیا کے لیے نہیں۔ اگر کوئی تم سے ناراض ہے اور اس کو یہ غرور ہے کہ تم ہی اسے مناؤ گے، تو تم اس کے غرور کو کبھی بھی ٹوٹنے مت دینا۔ پھولوں کی مہک کچھ دن بعد ختم ہو جاتی ہے، مگر اچھے سلوک اور اخلاق کی مہک انسان کی موت کے بعد بھی قائم رہتی ہے۔ اگر کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو پھر بھی دعا ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں، لیکن تقدیر لکھنے والا تو بے بس نہیں ہے۔ خاموشی ایک ایسی عبادت ہے، فرشتہ اسے لکھ نہیں سکتا، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا، اور اس رب کے سوا کوئی اسے جان نہیں سکتا۔ دعائیں کثرت سے کیا کرو، کیونکہ تمہیں معلوم نہیں ہے کئی بار تم گرنے والے تھے اور تمہاری دعاؤں نے ہی تمہیں تھام لیا تھا۔ ماں وہ عظیم ہستی ہے جس کے زندگی میں ہونے سے رحمتیں برستی ہیں۔ یا اللہ پاک میری ماں کو تمام تکلیفیں اور پریشانیوں سے دور رکھنا، آمین۔ اپنے نقصان پر ہرگز غم زدہ نہ ہوا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ سے اس وقت تک کچھ نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ کچھ لوگوں کے ساتھ خون کا رشتہ نہیں بھی ہوتا، مگر پھر بھی وہ اپنوں والی خوشبو آتی ہے۔ دراصل رشتے خون کے نہیں، احساس کے ہوتے ہیں۔ جیسے آپ اپنی بہن کو اس کے سسرال میں خوش دیکھنا چاہتے ہیں، ایسے ہی اپنی بیوی کو بھی خوش رکھیں، کیونکہ وہ بھی تو کسی کی بہن ہے۔ شوہر پاس ہیں تو زندگی حسین ہے، ورنہ پوری دنیا بیوی کے لیے خاک و زمین ہے۔ خدا پاک ہر بیوی کو اس کے شوہر کے ساتھ رکھے ہمیشہ، آمین۔ مکڑی کے جالوں سے بھی زیادہ کمزور ہیں دنیا کے سہارے۔ میرے اللہ ہر پل صرف اپنا ہی محتاج رکھنا، آمین۔ اگر لوگ آپ سے دوری اختیار کر رہے ہیں تو انہیں کرنے دیجیے۔ آپ کی قسمت، وقت اور زندگی کی ڈور کسی کے چھوڑ جانے کی محتاج نہیں۔ ذلیل مت کرنا کسی فقیر کو اپنی چوکھٹ پر،
وہ صرف بھیک لینے نہیں دعا دینے بھی آتا ہے۔ عورت پردہ کرے تاکہ پتہ چلے کہ کوئی عام عورت نہیں، مسلمان عورت ہے، اور مرد نگاہ نیچے کر کے چلے تاکہ پتہ ہو کہ کوئی عام نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ نسلیں وہی پھل اور پھول بنتی ہیں جن کی تربیت کرنے والے تربیت یافتہ ہوں۔ کیا آپ ٹیکنالوجی کے بغیر گزارے جانے والے اپنے بچپن سے خوش نہیں ہیں، جس میں موبائل اور لیپ ٹاپ تو نہیں تھے، لیکن سچی خوشیاں ضرور تھیں؟ بے شک وہ ایک بہترین وقت تھا۔ جب رزق میں تنگی محسوس کرو تو ذرا غور کر لیا کرنا کہ کہیں ماں باپ کے لیے دعا کرنی تو نہیں چھوڑ دی۔ لوگ کہتے ہیں کہ اچھے دل والا انسان ہمیشہ خوش رہتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اچھے دل والا انسان بہت زیادہ تکلیفیں اٹھاتا ہے، کیونکہ ایک اچھا انسان ہونے کے ناطے وہ دوسروں سے اچھے کی امید کرتا ہے۔ گھر بڑا ہو یا چھوٹا، مٹھاس نہ ہو تو انسان کیا چونٹیاں بھی نہیں آتی۔ اگر کھانا ہضم نہ ہو تو بیماری شروع، بات ہضم نہ ہو تو چگلی شروع، تعریف ہضم نہ ہو تو تکبر شروع، تنقید ہضم نہ ہو تو ناراضگی شروع، دکھ ہضم نہ ہو تو نا امیدی شروع۔ اللہ رب العزت ہمارا ہاضمہ درست فرما کر صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین۔ اے میرے اللہ، جس طرح تو رات کو دن میں بدل دیتا ہے، اسی طرح ہماری مشکلات کو آسانیوں میں، بیماریوں کو تندرستی میں، نفرتوں کو محبتوں میں، اور غم کو خوشیوں میں بدل دے، آمین۔ وہ لوگ آپ کی قیمت کبھی نہیں سمجھ سکتے جن لوگوں کے لیے آپ ہمیشہ دستیاب رہتے ہیں۔ قدرت کا ایک عمل جسے بھلایا جا چکا ہے، مکافات عمل، یاد رکھیے، کبھی خود بھی رو پڑتے ہیں جناب، اوروں کو رلانے والے۔ جب لالچ کے بازار آباد ہو جائیں تو رشتوں کے شہر ویران ہو جاتے ہیں، چاہے یہ رشتے خون کے ہوں یا دوستی کے۔ موت کا ایک وقت مقرر ہے اور وہ ہر حال میں آئے گی۔ دعا کیجئے کہ جہاں بھی آئے، جس بھی جگہ آئے، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین ثم آمین۔